کہ کیا کوہ کاف میں جنات موجود ہیں؟ کچھ واقعات میری زندگی میں آئے ہیں۔ خواب کیا ہے؟ خواب کی حقیقت کیا ہے؟ خواب تو جادو بتا دیتے ہیں۔ نیند کوئی اچھی آ جائے، کوئی ٹپ بتا دیں۔ ایک لفظ ہے قرآن پاک، یہ نیند کا بٹن ہے۔ کیا یہ 300 دفعہ اللہ اکبر کی تسبیح یہ آپ کی زندگی کا پہلا وظیفہ تھا؟ کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ جس سے آج کل جو نیند کے مسائل ہیں، دن رات لوگ کام کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ذہنی تھکاوٹ بھی ہو، جسمانی تھکاوٹ بھی ہو، نیند اچھی آنی چاہیے لیکن نیند اچھی نہیں آتی، لوگ بہت پریشان ہیں، نیند کوئی اچھی آ جائے، اس حوالے سے کوئی ٹوٹکا، کوئی ٹپ بتا دیں۔ کچھ روحانی ٹوٹکے ہیں۔ ایک تو دل پہ ہاتھ رکھ کے 11 بار یا باعث ہو یا نور ہو ڈوب کے پڑھیں، مشین کی طرح نہیں۔ جی۔ اور دوسرا ایک لفظ ہے قرآن پاک کا، کہف، بس اسی کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے رہیں، کہف کہف کہف، یہ نیند کا بٹن ہے۔ دوسری، ناف میں تیل لگائیں سرسوں کا، ناک میں تیل لگائیں سرسوں کا، اندر کر کے حلق میں چلا جائے کوئی حرج نہیں، کیونکہ لوگ ویسے بھی اس کو کھانا مفید ہے۔ اور پاؤں اور تلووں کو اور پنڈلیوں کو اچھی طرح 3 منٹ 5 منٹ تیل کی مالش کریں۔ جی جی۔ ہم کچھ تدبیریں ایسی اختیار کر لیں جس سے نیند بہت اچھی آتی ہے اور صحت مند نیند آتی ہے انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں پر انسانوں میں ایک بڑی کشمکش رہتی ہے ہر وقت، شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، جنات کی ایک پردہ جو اللہ نے انسان اور جنات کے درمیان میں رکھا، انسانوں میں بہت زیادہ، اور ہمارے یہاں بڑے سوال اٹھتے رہتے ہیں کہ جنات کہاں ہیں، کیسے رہتے ہیں، اور ایک بڑا خاص سوال اٹھتا ہے کہ کیا کوہ کاف میں جنات موجود ہیں یا نہیں ہیں، کہ یہ کہانی ہے صرف، اس کے بارے میں تھوڑا سا فرمائیے۔ اصل میں کوہ کاف کی پریاں مشہور ہیں۔ کوہ کاف جو ہے یہ چیچنیا کو کوہ کاف کہتے ہیں، وہ ایک پٹی ہے جی۔ اس کو، وہاں حسن و جمال بہت زیادہ آج بھی ہے، اس کی وجہ سے اس کا نام کوہ کاف ہے۔ ویسے کوہ کاف جنات کا قیام، جنات کا رہنا تو پوری کائنات میں ہر جگہ ہے، جی۔ وہ آبادیاں ہیں، وہ ویرانہ ہے، وہ جہاں بھی ہیں وہاں جنات رہتے ہیں۔ آپ کے ہمارے گھروں میں جنات رہتے ہیں۔ جی۔ اچھا، کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں کچھ جو شریر ہوتے ہیں، کچھ شریف ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، وہ پھر جہاں شریر رہیں تو وہ شرارتیں کرتے ہیں، جہاں نیک رہیں تو وہ عبادات اور دعائیں کرتے ہیں۔ کچھ واقعات میری زندگی میں آئے ہیں، بہت واقعات آئے ہیں جنات کے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے ان واقعات میں کہ جہاں شریف لوگ، نیک لوگ جنات رہتے ہیں، اگر ان کے گھر والے انہیں تنگ کریں تو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، کہ تاکہ یہ تنگ کرنے سے باز آ جائیں۔ تنگ کرنے سے مراد یہ ہے سیدھے راستے پہ عبادت نہ کریں، تسبیح نہ کریں، غلاظت ہے، اور اس کے علاوہ ناپاکی ہے، یا ایسے کام جو ناپاکی سے، یا ایسے کام جن میں میوزک وغیرہ چیزیں، تو اس سے پھر وہ جنات نقصان دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اور جب ان لوگوں کو کہا گیا کہ آپ یہ چھوڑ دیں، انہوں نے چھوڑا تو وہی جنات ان کے دوست بن گئے۔ جی۔ جنات دوست بھی ہوتے ہیں، جنات دشمن بھی ہوتے ہیں، اور دوست ہم خود بناتے ہیں، دشمن ہم خود بناتے ہیں، لیکن الزام سارا ہم جنات کو دیتے ہیں۔ جی، بہت اچھا۔ ایک ایسا تشویشناک سوال جو اکثر لوگ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ خواب کیا ہے، خواب کی حقیقت کیا ہے؟ کیا خواب جب آتے ہیں تو وہ اپنی زندگی میں اپنا اصل دکھاتے ہیں جو دیکھا جاتا ہے، یا خواب جو آتے ہیں ان کا کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں، یا اس کا کوئی حقیقت نہیں، اس کا کچھ نہیں زندگی، اصل زندگی میں خواب کی کچھ بارے میں فرمائے۔ لوگ خواب دیکھتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتا، ہم روزانہ مستقل خواب دیکھتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا ہمیں دیکھنا یقین کرنا چاہیے یا نہیں؟ خواب تو ہمارا ماضی بتاتے ہیں، حال بتاتے ہیں، مستقبل بتاتے ہیں۔ خواب تو حقیقت ہے، سچے خواب، اور 100% حقیقت ہے، اور سچے خوابوں پہ یقین بھی حقیقت ہے، کہ جو سچے خوابوں پہ یقین رکھتا ہے۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق خیالات سے ہوتا ہے، لیکن خواب تو ہماری کائنات کا نظام بھی ہمیں سب کچھ بتاتے ہیں۔ خواب تو جادو بتا دیتے ہیں، خواب دفینے بتا دیتے ہیں، خواب دشمن بتا دیتے ہیں، خواب دوست بتا دیتے ہیں، خواب موجودہ حال بتاتے ہیں، خواب آنے والا مستقبل بتاتے ہیں۔ خواب تو حقیقت ہے۔ وہ آپ سے ایک واقعہ سنا ہے کہ سورہ الحاقم التکاثر
سے عمل کیا اور خواب میں ہی قاتل نے اپنا ایسا ہی بتایا. ہے. خواب سب کچھ بتاتا ہے، سچے خواب تو حقیقت ہے. اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین. کیا ہم اس کو قبرستان میں جا کر اپنے پیاروں کی قبروں پر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، ان کو ہدیہ کریں، ان کی روحیں تسکین پائیں گی، ان کی روحیں بہت زیادہ سکون میں آئیں گی اور مطمئن ہوں گی بہت زیادہ. اس وظیفے کو اللہم اغفر لی ہاں، ولی والدی اور ساتھ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کے ساتھ ساتھ اگر اس کو کثرت سے پڑھا جائے تو ان کی روحوں کو بہت اچھا ہوگا. کوئی مخصوص تعداد یا کھلا پڑھیں؟ کھلا پڑھیں، ایک تسبیح پڑھ لیں، ان کی قبر پہ جا کے 40 دفعہ پڑھ لیں، اس کو پڑھیں. آج کل ہر بندہ مصروف ہے اور یوں کہتا ہے کہ میری اتنی مصروفیت بڑھ گئی ہے، کسی کو کوئی چیز کا وقت نہیں ملتا اور اتنی زیادہ زندگی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے. کہتے ہیں کہ کوئی بے برکتی ہے وقت میں، یا اپنے وقت کو ہم مینیج کرنا نہیں جانتے، ہم اپنے وقت کو سنبھالا نہیں جانتے، وقت کو تقسیم نہیں کیا. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وقت میں بے برکتی بھی ہے اور بد نظمی بھی ہے، جس کو ہم مس مینجمنٹ کہتے ہیں. بد نظمی، نظم نہیں ہے. جی. تو اگر اپنے وقت کا انتظام رکھیں، مثلاً ہم فون کرنے بیٹھیں گے تو باتیں ہی کرتے رہیں گے، کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہی رہیں گے، اور دسترخوان پہ بیٹھیں گے کھانے پہ تو بیٹھے ہی رہیں گے، جہاں بھی. تو اپنے ایک تو وقت کا انتظام ہو اور دوسرا وقت کی برکت بھی ہو. میں وقت کی برکت کے لیے ایک عمل بتایا کرتا ہوں. اپنی نماز کی رکعت، پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری میں علم تری کیف، جی بالکل. یہ جو بندہ پڑھے گا اس کے وقت میں، اس کے مال میں، اس کی صحت میں برکت ہوگی اور بہت برکت ہوگی. تو دونوں اسباب بھی اختیار کیا جائے اور ساتھ وظیفے کو بھی شامل کیا جائے، اور وظیفہ یہی علم نشرح اور علم تری کیف. کیا یہ 300 دفعہ اللہ اکبر کی تسبیح یہ آپ کی زندگی کا پہلا وظیفہ تھا؟ ہاں، وہ ایک ایسا ہوا کہ ایک بابا جی تھے، تایا جی ان کو کہتے تھے، احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ہماری مسجد میں آتے تھے، میں فجر کی نماز پڑھنے جاتا تھا تو وہ اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے. تو میں ایک دو دن نہیں گیا تو پوچھا کیوں نہیں آئے. میں نے کہا مجھے طبیعت خراب تھی، بخار تھا. تو کہنے لگے 300 اونٹ صدقہ کر لیتے. تو میں حیران ہوا. تو کہنے لگے 300 دفعہ اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے جو ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے ایسے ہے جیسے اس نے ایک اونٹ صدقہ کر دی. تو جو 300 دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اس نے 300 اونٹ صدقہ کیے. ایک اونٹ صدقہ کریں، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں ٹل جائیں، اس تصور کے ساتھ کہ 300 اونٹ میں صدقہ کر رہا ہوں. تو 300 اونٹ صدقہ کیا تو، اور میں نے پھر پڑھنا شروع کیا، میں ٹھیک ہو گیا. اب آخر 3 دفعہ درود شریف، 300 دفعہ اللہ اکبر، اس تصور کے ساتھ. یہ پہلی دفعہ آپ نے کوئی وظیفہ پڑھا؟ یہ وظیفہ پہلی دفعہ کیا، بہت چھوٹا تھا، میں بہت چھوٹا سا تھا، تو میں نے یہ وظیفہ کیا ان کے ذریعے سے. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا.